جب ہدیے واپس کر دی تو سمجھ گئی کہ یہ برے نہیں ہیں, جا کے ہم نے تفتیش کرنی ہے, تفتیش کرنے کے لیے گئی تو عرش کے بارے میں نپی تلی اسٹیٹمنٹ تو بڑی ذہین ہے. اتنے ذہین لوگ سورج کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں, تو اتنی بے وقوف کیسے؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ تم ابھی اس کی ذہانت پہ حیران ہو رہے ہو, تو آؤ ہم بتاتے ہیں یہ سورج کی عبادت کیوں کرتی تھی. اس لیے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. جس قوم میں پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ کافر تھے, ماحول نے خراب کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے اچھے بھلے لوگوں کی کھوپڑی ماحول اینڈ انوائرمنٹ کیا کر دیتا ہے؟ خراب. جیسے ماحول نے خراب کر دیا, جہیز کو صبح شام لعنت بھیجو گے, لیکن سب کیا کر رہے ہیں؟ لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. انوائرمنٹ یہ ہے, ماحول ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ہندو اتنے ذہین پڑھے لکھے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں, کیوں؟ چاروں طرف ماحول کیا ہے. اب ان کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ گائے تمہاری ماں کیسے بن گئی, بھینس بھی تو دودھ پیتے ہو. نہیں, ماحول کیا ہے؟ گائے کو ماتا کہنے کا ماحول ہے. تو ماحول کیا کرتا ہے؟ انسان کی کھوپڑی کو آؤٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کے زہر سے بچنا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں قوم کافرین, ماحول ایسا تھا چاروں طرف, قوم کافر تھی, تو اتنی ذہین عورت کو بھی کیا بنا دیا؟ کافر بنا دیا. قیل لها ادخل الصرح. پھر اس اب اچھا ملکہ سبا ابھی تک جو ہے نا سلیمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کے آئی ہے, ابھی بھی تحقیق چل رہی ہے. اور سلیمان علیہ السلام ایک سے بڑھ کر ایک, وہ سمجھ گئے کہ یہ ملکہ ہے, یہ جو ہے نا جب تک اس پہ پوری طرح ریاست کے بھرم نہیں ہوں گے نا, یہ نہیں, ہر ایک کے سمجھانے کا طریقہ دوسرے سے مختلف. اس کو کیونکہ وہ پاورفل ریاست ہے نا, تو اس سے زیادہ جب تک نہیں دکھائیں گے ریاست ہم اس کو, اور اپنے موجے نہیں دکھائیں گے, یہ نہیں مان لے کر آئے گی. تو ایک چیز تو دیکھ چکی تھی کہ تخت وہاں سے اٹھ کے کیسے آ گیا اور بالکل ویسے ہی کیسے بنا لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہ اس سے بھی بڑا معجزہ اس کو دکھاؤ. تو قیل لها ادخل الصرح, اس سے کہا گیا کہ یہ جو شیشہ ہے نا, شیشے کا فرش تھا, جو محل تھا سلیمان علیہ السلام کا, اس میں آ جاؤ. فلما رأته, اس نے جب وہ محل دیکھا اور وہ شیشے کا فرش دیکھا تو حسبته لجة, اسے لگا کہ پانی کی موجیں ہیں. ایسے اس میں کوئی لائٹنگ تھی یا کیا تھا کہ وہ کیا لگا اس کو, بہت خوبصورت بنایا تھا نا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو پرتعیش زندگی اسلام میں حرام. بولو نا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, میرے ساتھ کبھی سفر میں ہوتے ہیں نا, میں کسی مالدار کے گھر میں جاتا ہوں, وہ بھائی استقبال کے لیے مور بیٹھا ہوا ہے, ریسیپشن پہ مورنی بٹھائی ہوئی ہے, سچی مچی کی مورنی, ایک مثال دے رہا ہوں, اور بڑا گارڈن لگایا ہوا ہے, بڑے لگژری اور نہریں. کہتے ہیں مفتی صاحب کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ تو میں اس سے کہتا ہوں بیٹا جو گندے نالے پہ رہتے ہیں ان کو یہ کیا لگتا ہے, اللہ نے بہت دی ہے, ان کے حساب سے اسراف نہیں ہے. تو بیچارہ ہمارے طلبہ سے میں بہت مذاق کرتا ہوں نا, جب بھی طلبہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا, میں جیسے موبائل نکالوں گا, اس جی اتنا مہنگا موبائل, تو یار اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے. طلبہ کو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا کرے, مذاق کرتا ہوں میں, غریبوں کی میرے دل میں توہین نہیں ہے, اپنے سے مذاق ہوتا ہے, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے. غریب آدمی پہ نا یہ باتیں. پھر وہ طالب علم کوئی ایسا سوال کرے گا جس سے تھوڑی سی غربت جھلک رہی ہوگی, میں کہوں گا یار کچھ کما لینا, تو تھوڑا سا پیسہ واسا آ جائے گا نا, تو باتیں اچھی کیا کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے, لیکن جن کو دیا ہے تو وہ تو اسی اسٹائل سے چلیں گے نا. تو اس میں یہ کہنا کہ اسراف کر رہا ہے یا یوں کر رہا ہے, بھائی وہ اسراف ہر ایک کا اس کے حساب سے ہوتا ہے. وہ جو اتنی لگژری لائف اسٹائل ہے, وہ ہو سکتا ہے اس کی آمدن اس سے 10واں حصہ زیادہ ہو. آپ نے کسی کے ولیمے میں دیکھا اتنا پرتعیش ولیمہ ہے, تو ہو سکتا ہے بھائی اس کو اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہو کہ یہ غریبوں والا ولیمہ ہے. اس کے دوست کہہ رہے ہوں کہ یار تو نے تو ہمیں بدنام کر دیا, یہ تو کیا کھلا رہا ہے یار, تو بٹیر کھلا رہا ہے. ہم تو سمجھ آئے تھے کہ تو یہاں پر ہرن اور مارخور ذبح کر کے رکھے گا یہاں پہ. تو اس لیے یہ فوراً, ہاں بعض دفعہ اسراف بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ کو سامنے والے کی آمدن کا پتہ ہو. جب پتا ہو کہ پھر آپ کو پتا ہے یار اتنا کما نہیں رہے, جو لگژری اسٹائل ہے نا یہ شو بازی زیادہ ہے اس میں, تو پھر اسراف کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ. جب تک آپ کو پتا نہیں ہے کسی کی آمدن کا, تو پھر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ اسراف ہے یا نہیں, یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام کا وہ جو محل تھا اس میں فرش کیسا بنایا ہوا ہے, ایسے ایسے, سمجھتے ہو؟ وہ لہریں, اس نے دیکھا بھئی یہ تو لہریں ہیں. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِ, وہ جانے سے پہلے اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی سے گیلے نہ ہو جائیں. وہاں پہ میرے بھائی اگر کوئی ہم جیسا صوفی ہوتا فوراً فتویٰ لگاتا, دائرہ اسلام سے تو پہلے بھی خارج تھی, اب کفر کے اور قریب ہو گئی ہے, تو نے اپنی پنڈلی کو کیا کیا ہے. حالانکہ وہ ضرورت کے لیے کھول رہی ہے نا, کہ پائنچے خراب ہو جائیں گے, گیلے ہو جائیں گے. تو وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا, اپنے پائنچے اس نے کیا کر لیے,
اوپر کر لیے کہ پانی ہے. اسے کہا انہ صرح ممرد من قواریر, یہ پانی نہیں ہے, یہ فرش شیشوں سے جڑا ہوا فرش ہے, اس کی ڈیزائننگ انجینئروں نے اسی اسٹائل کی بنائی ہے. ایک دم اس نے کہا بھائی بس بہت ہو گیا, ایسے معجزے. قالت ربی انی ظلمت نفسی, کہنے لگی اے میرے رب میں نے اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, میں بھی سلیمان کے ساتھ اس اللہ پہ ایمان لے کر آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا. وہ یہ نہیں کہہ رہی میں سلیمان پر ایمان لے آئی یا سلیمان علیہ السلام سے کہی میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتی ہوں, میں چھوڑتی ہوں, نہ اللہ سے توبہ استغفار. کیوں؟ اس کو پتا تھا سلیمان اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے. کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. تو ایمان کس پہ لانا ہے؟ اللہ پہ. تو جیسے یہ لائے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ میں بھی تیرے ہاتھ پہ ایمان لے آئی. تو قرآن میں جتنے غیر مسلم بادشاہوں کا تذکرہ ملتا ہے نا, ایک ملکہ سبا کا, تو اس کے میں جلدی پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں, اس کی ذہانت